جس گھر میں عورت یہ 5 چیزیں پہنتی ہو وہاں غربت کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ دین کے راز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، جس گھر میں کوئی بھی عورت یہ 5 چیزیں پہنتی ہو وہاں غربت کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ اس گھر کی فضا بھجل ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دیواریں بے گھر والوں کے حال پر افسوس کر رہی ہوں۔ یہ 5 چیزیں پہننے والی عورت جس گھر میں قدم رکھتی ہے وہ گھر آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سکون وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور دلوں میں بے چینی گھر کر لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں پہن لینے کے بعد عورتوں کی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے؟ نہ نماز میں لذت باقی رہتی ہے، نہ روزے میں نور رہتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، گویا کہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے اور آج کا بیان آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بیان کو سنیں اور غور کریں کہ کہیں تمہارے گھر میں رہنے والی عورتیں یہ 5 چیزیں تو نہیں پہنتی، کیونکہ بعض اوقات انسان خود لالچ میں پڑ جاتا ہے اور نقصان آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتا ہے۔ کہیں ان 5 چیزوں کی وجہ سے تمہارا گھر تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا، کیونکہ گھر برباد ہونے سے پہلے نشانیاں دیتا ہے مگر ہم ان نشانیوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ کہیں ان 5 چیزوں کی وجہ سے جو تمہاری عورتوں نے پہن رکھی ہیں تمہاری زندگی میں سکون کم اور بے چینی زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ کہیں ان 5 چیزوں کی وجہ سے تمہارے گھر میں غربت تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ برکتیں چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی اٹھ جایا کرتی ہیں، چاہے وہ نافرمانیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، کیونکہ جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو سب سے پہلے دلوں کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے بیان میں میں آپ کو یہ سب بتاؤں گا تاکہ تم وقت آنے سے پہلے سنبھل جاؤ اور اپنے گھروں کو بربادی سے بچا سکو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں ایک عورت شوق سے پہنتی ہے اور پھر پورے خاندان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں پہننے والی لڑکی یا عورت اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو انجام بہت سخت ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے اعمال انسان کو دنیا ہی میں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کے سبب گھر میں غربت آتی ہے، دلوں کا سکون چھن جاتا ہے اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے؟ یہی وہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ہی عذاب کا ذائقہ چکھا دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان 5 چیزوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ خود بتائے گا کہ عورت کی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں پہننے سے گھر میں غربت آتی ہے اور عورت کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ ارد گرد صحرا تھا، ریت کے ٹیلے تھے، آپ جہاں بھی نظر دوڑاتے انسان دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند۔ انسان تو جانی رہا، گویا پرندہ اڑتا ہوا بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر پیاس بھی اپنی جگہ شدت دکھا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اگر چاہتے تو وہ وہیں کھڑے ہو کر جنت کا پانی منگوا سکتے تھے، مگر نبی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے اللہ سے فریاد نہیں کرتا، کیونکہ نبی بھوک میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پیاس میں بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اسی شکر کی وجہ سے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے بارے میں اللہ سے فریاد نہ کی۔ ارد گرد دیکھا، کچھ بھی نظر نہ آیا، مگر اپنی منزل کی طرف چلتے رہے۔ چلتے چلتے دور سے ایک کچا سا گھر دکھائی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس گھر کو دیکھا تو دل ہی دل میں فرمایا، کیوں نہ اس گھر کی طرف چلا جاؤں، ظاہر ہے گھر میں رہنے والے پانی تو استعمال کرتے ہوں گے،
اللہ کے نام پر ایک آدھ گھونٹ بھی پی لوں گا پانی مل ہی جائے گا۔ یہی سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اس کچے مکان کی طرف کر لیا۔ آپ جوں اس مکان کے قریب پہنچے، اچانک دیکھا کہ مکان کے دروازے پر انسان نما کوئی چیز بیٹھی ہے اور حد سے زیادہ خوش ہے۔ جب آپ قریب گئے تو حقیقت کھل گئی، وہ انسان نہیں بلکہ شیطان تھا جو اس کچے مکان کے دروازے پر پلنگ بچھا کر بیٹھا ہوا تھا، بہت خوش تھا اور کہکے لگا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو اس قدر خوش ہوتے دیکھا تو فرمایا، اے شیطان، تیرا ستیہ ناس ہو، آخر تو کیوں اس گھر کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا ہے؟ آخر کون سی جنگ فتح کی ہے تو نے؟ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے اللہ کے نبی، میں جیت چکا ہوں اور اللہ کے بندے اپنی بازی ہار چکے ہیں، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا، اے شیطان، بتا تو صحیح، آخر اللہ کے بندے کون سی بازی ہار چکے ہیں؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس گھر کے اندر ایک ایسی عورت ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اسے جو بھی دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ 10 شیطان لگا رکھے ہیں، وہ عورت جہاں بھی کہیں جاتی ہے میرے چیلے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر جب کوئی بھی شخص اس خوبصورت عورت کے سامنے آتا ہے تو میرے چیلے اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھتا رہے، اور جب وہ شخص اس عورت کی طرف دیکھ لیتا ہے تو میرے چیلے اسے گناہ پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ خوبصورت عورت ایک گھر کے اندر رہتی ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت 5 چیزیں بڑے ہی شوق سے پہنتی ہے، اور بس انہی 5 چیزوں کی وجہ سے میں اس عورت کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے اپنے چیلے بھی اس کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ محترم ناظرین، شیطان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ آپ کو اپنی پیاس تو بھول گئی، مگر اب آپ حقیقت کی گہرائی تک جانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا، اے شیطان، بتا تو صحیح، آخر وہ کون سی عورت ہے جو ان 5 چیزوں کو پہنتی ہے جن کی وجہ سے تو اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ناچ رہا ہے اور اس قدر خوش ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تیرا ستیہ ناس ہو، بتا تو صحیح، آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کا پورا گھر شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ عورت جیتے جی جہنم کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ، مجھے جانتے ہو نا کہ میں تمہارے رب کا دشمن ہوں، اور صرف تمہارے رب کا دشمن نہیں بلکہ میں تمہارے رب کے بندوں کا بھی دشمن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ تو بتا، وہ عورت کون سی 5 چیزیں بڑے شوق سے پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کی دنیا میں ہی اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہی ہے؟ شیطان نے کہا، دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رکھی ہیں۔ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، پہلی چیز یہ ہے کہ اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے، یہ بے حیائی اسے دن بدن اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے اور مجھے خوش کرتی جا رہی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے اور ان سے بس اپنی تعریف کرواتی ہے۔ جو بھی اس عورت کی تعریف کرتا ہے یہ عورت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے تنہائی میں جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، پہلی چیز تو اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دوسری چیز کون سی ہے؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، دوسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے جھوٹ کا لباس پہن رکھا ہے، یہ جہاں بیٹھتی ہے جھوٹ بولتی ہے، پورا دن غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی ہے، اور شام کو جب اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کر کہتی ہے، میں تو کسی کے سامنے گئی بھی نہیں، کسی کو اپنے گھر میں بلایا ہی نہیں، اور یہی جھوٹ اس کے دل کو سیاہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یاد رکھنا، جھوٹ بولنے والی عورت چاہے کتنی ہی نمازی کیوں نہ ہو،
جھوٹ کی وجہ سے عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو ایمان کی مٹھاس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت جھوٹ بولتی ہے وہ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہونے لگتی ہے، اللہ رزق کی برکت اٹھنے لگتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں بہت فیصلے آزمائش بن جاتے ہیں، اس لیے عقل سے کام لو۔ ایسی عورتوں سے بچو جن میں غیبت کی عادت ہو، جن کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہو چکی ہو اور جو اللہ کی نافرمانی کو معمول سمجھ بیٹھی ہوں، کیونکہ ایسی عادتیں گھر کے سکون کو نگل لیتی ہیں، رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور انسان کو انجام کی فکر میں ڈال دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ اب تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دو تاکہ حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے، کیونکہ آدھا سچ انسان کو مزید بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ تیسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے فحش لباس پہن رکھا ہے، ایسا لباس جو نگاہوں کو بھٹکا دیتا ہے اور دلوں میں غلط خواہش جگا دیتا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے وہ بے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یہی میلان پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اے موسیٰ یہ عورت خوشبو بھی لگا کر نکلتی ہے، ایسی خوشبو جو توجہ کھینچتی ہے، جسے سونگھنے والا ہمیشہ کے لیے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ دل میں بے جا خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطان کو راستہ مل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک بات سمجھ لو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ عورت کا وقار اس کی سادگی میں ہے، اس لیے غیر ضروری نمائش سے روکا گیا ہے، کیونکہ جو خوشبو اور نمائش کے ساتھ باہر نکلتی ہے وہ لاشعوری طور پر توجہ چاہتی ہے، اپنی تعریف سننا چاہتی ہے اور یہی خواہش دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، حیا عورت کا زیور ہے اور جب زیور اتر جائے تو حفاظت بھی اٹھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ اب چوتھی چیز کے بارے میں بھی بتا دو تاکہ پوری حقیقت کھل جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ شیطان ہنستے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے بولا، اے موسیٰ اس عورت نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، بڑے شوق سے پہن رکھا ہے، یہ اپنے رب کو بھول چکی ہے۔ رب کے احسانات، رب کی نعمتیں، اس کی کرامتیں سب اس کی نظر سے اوجھل ہو چکی ہیں، اور جب انسان نعمتوں کو بھول جائے تو شکر بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب تو یہ عورت موت کو بھی بھول چکی ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو چکی ہے۔ جب سے اس نے موت کو بھلایا ہے تب سے میں اس کا دیوانہ بن گیا، اور یہ بھی میری دیوانی ہو چکی ہے، کیونکہ جو موت کو بھول جائے وہ ہر حد پار کرنے لگتا ہے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب گناہ کے دوران اسے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو یہ کہتی ہے، آج مجھے لگتا ہے شیطان کہیں سویا ہوا ہے، آج وہ ہمارے درمیان داخل نہیں ہوا، اس لیے دل میں بے چینی ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہوں تو پھر یہ عورت شدید خواہش میں ڈوب جاتی ہے اور کہتی ہے، بس میں دن رات اسی راستے پر چلتی رہوں، اسی کیفیت میں رہوں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تم سے مخاطب ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو خواہش کی غلام بن چکی ہیں، لذت کی غلام بن چکی ہیں، جنہوں نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا یہ سب شیطان کی چال نہیں؟ صبح سکرینوں پر ٹک ٹاک، دوپہر شام موبائل پر فحش مناظر دیکھنا، بے حیائی دیکھنا، کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا یہ شیطان کا جال نہیں ہے؟ آج ہر دوسری لڑکی یہ چاہتی ہے بس اس کی خواہش پوری ہو، وہ نادان یہ نہیں جانتی کہ خواہش کے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے اور آخر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، یہ عورت جب سے اللہ سے دور ہوئی تب سے اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، اب پانچویں چیز کے بارے میں بھی بتا دو تاکہ حقیقت مکمل ہو جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ،
وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس عورت نے تکبر کا لباس بھی اوڑھ رکھا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے سامنے خود کو بڑا سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے اکڑتی ہے۔ جب شوہر بلاتا ہے تو یہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں جاتی، خود کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتی ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، غرور کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے سامنے بھی فخر اور اکڑ دکھاتی ہے۔ اور یہی فخر، یہی تکبر اسے میرے بالکل قریب اور اللہ سے بالکل دور لے آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تم سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو عورت تکبر کرتی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے خرید رہی ہے، کیونکہ تکبر وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے ہی گھر کو جلا دیتی ہے۔ عورت کی بات یہ ہے کہ تکبر کرنے والی عورت کو نہ شوہر کا احترام نصیب ہوتا ہے، نہ اولاد کا ادب، اور نہ ہی دل کا سکون، کیونکہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تکبر کرنے والی عورتوں کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب تکبر کرنے کا دل کرے، شوہر کے سامنے فخر کرنے کا دل کرے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرنے کو چاہے، تو تھوڑی دیر کے لیے، بس چند لمحوں کے لیے قبرستان کی حقیقت کو یاد کر لیا کرو۔ یہ سوچ لیا کرو کہ جن عورتوں نے تم سے بڑھ کر فخر کیا، آج ان کے حسن، ان کے غرور اور ان کے نام و نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ اگر ہو سکے تو قبرستان کا چکر بھی لگا لیا کرو، وہاں جا کر دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ آج کتنی عورتیں ہیں جو آپ سے زیادہ فخر کرتی تھی، آپ سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، آپ سے زیادہ حسین تھی، لیکن قبر کی مٹی انہیں گلا چکی ہے، ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج ان کا حسن، ان کا غرور، ان کا نام، ان کا نسب، ان کا نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ ایک بار چکر لگاؤ، ایک بار چکر لگاؤ تاکہ آپ کا دل نرم ہو، آنکھیں کھلیں اور انسان سمجھ لے کہ اصل خوبصورتی حیا میں ہے اور اصل بلندی اللہ کی رضا میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں اگر کوئی عورت پہن لے تو آہستہ آہستہ خود کو تباہی کے راستے میں ڈال دیتی ہے، اور جو عورت ان 5 چیزوں سے سچے دل سے نفرت کرے وہ اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے، اللہ کی محبوبہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوتی ہے مگر اس کے تذکرے عرش پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو عورتیں ان 5 گناہوں کو بار بار دہراتی ہیں، وہ اگر نماز بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں، حتیٰ کہ تہجد کے سجدے بھی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، کیونکہ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب زندگی میں اطاعت ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کے اندر قدم بڑھایا، جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ عورت ایک غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جو جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اسے موت آتی ہے، اور جس حال میں موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حال میں اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں اور دروازہ کھلا ہے۔ لوٹ آؤ، سنبھل جاؤ، کیونکہ حسن، جوانی اور لذت سب عارضی ہیں، یہاں تک کہ یہ اتنی بڑی رنگوں سے بھری یہ دنیا بھی عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اصل حیا عزت میں ہے، اور اصل سکون اطاعت میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے عزتوں کو محفوظ رکھے، ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور ہماری زندگی ہمیں نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دین کے راز کی طرف سے اللہ حافظ۔ اور یہ تھا آج کا بیان۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔